نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال و جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اس ہجری سال کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو ہجری سال کی ابتدا کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو آپ اپنے جتنے بھی قوانین تھے، جتنے بھی معاملات تھے، احکامات تھے، وہ خطوط کے ذریعے روانہ فرمایا کرتے تھے۔ ارد گرد جو علاقے تھے جہاں پر اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، آپ اپنے خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے، اور جتنے بھی فرامین ہیں انہی خطوط کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں تحریر فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ کے خطوط اور فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید احساس ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کی ایک مستقل تاریخ اور سن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ نے اکابر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس بارے میں مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ امیر المؤمنین نے اسلامی تاریخ پر ایک بہترین خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور تھیں۔ تاریخ قمری، چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، تاریخ عیسوی یعنی عیسائیوں کی تاریخ، جس کو تاریخ شمسی بھی کہا جاتا ہے، سورج کے حساب سے وہ تاریخ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ عبرانی یعنی یہودیوں کی تاریخ، اور چوتھی تاریخ جولانی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اسلام کے مخاطب جتنے بھی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ سن تاریخ کا اجراء کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو تاریخیں مقرر تھیں، یہ جو اس وقت رائج تھیں، ان میں سے آپ نے سب سے پہلے اسلامی تاریخ کو چنا کہ چاند کے حساب سے جو تاریخیں ہوتی ہیں، چونکہ مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ قمری اعتبار سے ہوتا ہے، کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں کہ افطاری کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے بعد چاند کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کافی سارے معاملات جتنے بھی ہیں، رمضان کا جو چاند دیکھا جاتا ہے وہ بھی چاند کے اعتبار ہوتا ہے، اسی طرح شوال کا چاند ہوتا ہے وہ بھی قمری اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ طے ہوا کہ قمری اعتبار سے تاریخ کو مقرر کیا جائے۔ دوسرا جو بڑا مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ سن کون سی رکھی جائے، چونکہ ایک کچھ خطوط ایسے بھی تھے جو دور دراز جگہوں پر روانہ کیے گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں کے پاس جب پہنچے تو ان کو یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ خط اس سال کے یا پچھلے سال کے، تو یہ بھی تشویش والی بات تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے سن کا ہونا بھی، سال کا ہونا بھی بڑا ضروری تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے مشورہ لیا کہ اسلام کا کون سا ایسا واقعہ، جو اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ مقرر کیا جائے کہ اس سے ہم سن ہجری کی ابتدا کریں۔ تو اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا واقعہ کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو ہجرت والے واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کی ابتدا فرمائی۔ اب جب بھی اسلامی تاریخ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی ابتدا سن ہجری سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، وہاں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا واقعہ کو آپ دیکھ لیں تو اس کو 2 ہجری لکھا جاتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال۔ غزوہ احد کو دیکھیں تو 3 ہجری لکھا جاتا ہے، غزوہ خندق کو دیکھا جائے تو 5 ہجری، صلح حدیبیہ کو دیکھا جائے تو 6 ہجری، غزوہ خیبر کو دیکھا جائے تو 7 ہجری، غزوہ تبوک اور فتح مکہ کو دیکھا جائے تو 8 ہجری، اسی طرح حجۃ الوداع کا خطبہ دیکھا جائے تو 10 ہجری،
اور اسی طرح جتنے بھی اسلامی واقعات ہیں اور آج تک اور قیامت تک اسی طرح جو معاملات ہوں گے تو اسلامی نقطہ نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور سن ہجری کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک سے ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔